اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اپنی جو صفات بیان کی ہیں، اللہ کیا ہے، اللہ کیسا ہے، اللہ کیا کیا کرتا ہے، اللہ کی قدرت کے نمونے کیا ہیں، ان کو صفات اور اسماء کہا جاتا ہے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، بہترین نام ہے اللہ کے۔ حکم دیا گیا تم ان ناموں سے اللہ کو پکارا کرو، تم دعا میں ان ناموں کو لایا کرو۔ قرآن میں کئی جگہوں پر مسلسل آیتیں ایسی ہیں کہ جس میں کئی نام، کئی صفات اللہ کی بیان کیے گئے۔ واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ، الملک، اس کے بعد الملک، القدوس، السلام، المؤمن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، المصور، الخالق، اتنی صفات اللہ کی ایک مقام پر بیان کی گئی۔ اس کے علاوہ قرآن میں بار بار اللہ کے حوالے سے کہا جاتا ہے انہ سمیع بصیر، انہ علیم خبیر۔ اللہ رب العزت جاننے والا، دیکھنے والا، خبر رکھنے والا، تصویر بنانے والا، کائنات کو پیدا کرنے والا، بغیر کسی مثال کے تخلیق کا عمل کرنے والا اور پاک ذات رکھنے والا، ہر طرح کے عیب سے صاف اور پاک رہنے والا، تمام تعریفیں از خود اپنے اندر لیے ہوئے، اس طرح کتنی ہی صفات اللہ رب العزت کی بیان کی گئی۔ ہمیں حکم دیا گیا اور ہماری عبادتوں میں اہم ترین عبادت یہ ہے کہ ہم اللہ کی بڑائی کو بیان کریں۔ اللہ کی بڑائی بیان کرنا یہ عبادت ہے۔ اللہ اکبر ہماری اذان کا بھی حصہ ہے، ہماری نماز کا بھی حصہ ہے۔ نماز میں اللہ اکبر نہ کہا جائے تو نماز نہیں ہوتی، اذان میں اللہ اکبر نہ کہا جائے تو اذان نہیں ہوگی۔ ہمیں اللہ کی بڑائی بیان کرتے رہنا ہے۔ لیکن ایک بڑی مصیبت یہ ہے کہ جب کوئی چیز زبان کال میں آ جاتی ہے، یعنی جب اس کو زبان سے دہرایا جانے لگتا ہے تو پھر وہ اپنی زبان حال کو کھونے لگتی ہے، اور جو چیز زبان حال سے کچھ کہتی ہے پھر اسے زبان کال سے اس کو زیادہ نہیں کہنا پڑتا ہے۔ پوری کائنات، اس کو میں سمجھاتا ہوں، پوری کائنات اپنے حال سے، اپنی سچویشن سے، اپنی استھتی سے اللہ رب العزت کی بڑائی، عظمت اور بلندی کو بیان کر رہی ہے۔ خود اللہ نے فرمایا ہے کئی جگہ پر وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ۔ کوئی بھی چیز کائنات میں ایسی نہیں ہے جو اللہ رب العزت کی تعریف کے گن لگاتی ہو، لیکن تم سمجھ نہیں پاتے کہ اللہ کی تسبیح کیسے کر رہی ہے، اللہ کی تسبیح کی شکل کیا ہے۔ اب پرندے چہچہا رہے ہیں، آسمان سے بارش کی بوچھار ہے، زمین سے چشمے پھوٹ رہے ہیں، پیڑ پودے اگ رہے ہیں، پھول اور گل بوٹے سج رہے ہیں، ہمارے سامنے چمنستان بھی ہے، کوہستان بھی ہے، آسمان نیلو آسمان بھی ہے، ہمارے سامنے پھیلی ہوئی زمین بھی ہے، ابھرے ہوئے پہاڑ بھی ہیں، آتے ہوئے بادل بھی ہیں، تیز چلتی ہوئی ہوائیں بھی ہیں، سب کچھ کائنات کے نظارے ہمارے سامنے ہیں، لیکن وہ کہہ کیا رہے ہیں، بول کیا رہے ہیں، بتانا کیا چاہتے ہیں، ہم اسے نہیں پکڑ پاتے۔ اللہ ہم کو قرآن پاک کے ذریعے وہ سمجھانا چاہتا ہے کہ تم غور کرو کہ پہاڑ اپنی اونچائیوں کے ساتھ، آسمان بے ستون ہو کر ایک چادر تلی ہوئی اور چھت کی شکل میں تمہارے سامنے اور تمہارے اوپر ہونے کے ساتھ، زمین بچھی ہوئی اور تمہارے لیے غلہ اگانے کے ساتھ، بارش کے پانی برسنے اور زمین جو مردہ ہے اس کے زندہ ہونے کے ساتھ، ہر چیز تمہیں کچھ کہہ رہی ہے، کچھ بتا رہی ہے، تم اپنے کان کو لگاؤ۔ اور وہ کیا بتا رہی ہے؟ اللہ کی ذات پاک صاف ہے، بے عیب ہے، سب سے بلند ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، اس کا نہ کوئی ہمسر ہے، نہ ہم پلہ ہے، نہ اس کا شریک ہے، نہ اس کا سہیم ہے، نہ اس کو کچھ بھی مدد پہنچانے والا معاون ہے۔ وہ طرح اس پورے نظام کو چلا رہا ہے۔ اس کا احساس تم اپنے اندر پیدا کرو، اس کا یقین تم اپنے اندر پیدا کرو۔ اسی بات کو اللہ نے تسبیح کے لفظ سے سمجھایا ہے۔ تسبیح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو پاک صاف کر کے بیان کر دیا، کسی چیز کے بارے میں بنا کسی عیب کے اس کو بتانا کہ اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، اس کا جو اسٹیٹس ہے، اس کا جو اسٹینڈرڈ ہے، اس کا جو مقام و مرتبہ ہے، اس کی جو حیثیت ہے وہ برقرار
وہ کم نہیں ہو رہی، اس میں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا رہی، اس میں کوئی دھبا نہیں پڑ رہا. کوئی بھی دنیا میں ذات ایسی نہیں ہے، چاہے بڑے سے بڑا بادشاہ ہو، بڑے سے بڑا بزرگ اور نیک اور ولی آدمی ہو، کہ جس کی زندگی ایک ہی حالت میں ایسی رہتی ہو کہ کبھی بھی اس میں کوئی عیب، کوئی کمی، کوئی نقص نہ پیدا ہوتا. ایسا ممکن ہی نہیں. بڑے سے بڑا بادشاہ بھی اپنی بادشاہت میں کمی محسوس کر لیتا ہے. بڑے سے بڑا مالدار بھی اپنے مال میں اونچ نیچ کو دیکھتا ہے. بڑے سے بڑا طاقتور بھی اپنی طاقت میں کمی بیشی دیکھتا رہتا ہے. اور بڑے سے بڑا نیک آدمی بھی کبھی نہ کبھی لفزش کرتا ہے اور کوتاہیاں ہو جاتی ہیں. اللہ کی ذات ہی سے سکون ہے، سب سے زیادہ تسبیح کے لائق اور پاک صاف. یعنی وہ ذات تنہا پوری کائنات میں ایسی ہے کہ پوری کائنات میں کوئی بھی اس جیسا نہیں ہے. صرف وہی ذات ایسی ہے جو جس حالت میں پہلے تھی اس حالت میں آج بھی ہے، اسی حالت میں آئندہ بھی رہے گی. اس میں کوئی عیب نہیں آئے گا، اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اس میں کوئی نقص نہیں آئے گا. اللہ کی ذات مکمل ہے، عظیم ہے، بلند و بالا ہے، برتر ہے، کبریائی کے لائق ہے، اور اس میں کبھی کسی طرح کی کوئی کوتاہی، کبھی نقص واقع نہیں ہوتا ہے. یہ تسبیح کا مطلب، اس کو ہم سبحان اللہ کہہ کر ادا کرتے ہیں. لیکن ہم یہ احساس نہیں رکھتے کہ ہم اس ذات کی عظمت اور بڑائی کو بیان کر رہے ہیں کہ جس جیسی ذات اور بڑائی والی ذات پوری کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے. ہمیں اس سمجھ کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے. پوری کائنات تسبیح کیسے کر رہی ہے؟ اللہ نے سبحہ کا لفظ کائنات کے لیے بھی بولا ہے، سیاروں اور ستاروں کے لیے بھی بولا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ کل فی فلک یسبحون، کائنات کے جو ستارے سیارے اللہ نے پیدا فرمائے ہیں وہ سب اپنے مدار کے اندر، اپنے آربٹ کے اندر چکر لگا رہے ہیں، تیر رہے ہیں. سمندر کے اندر تیرنے کو بھی سبحہ کہتے ہیں، تیراکی کو، سوئمنگ کو سبحہ کہتے ہیں. فضاؤں کے اندر بھی، ہواؤں کے درمیان بھی چلنے اور تیرنے کو سبحہ کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز اپنے وزن کو، اپنی حیثیت کو، اپنے مقام کو برقرار رکھ سکے، چاہے مخالف حالات ہوں، چاہے حالات ایسے ہوں جو بظاہر تقاضا کرتے ہوں کہ وہ حیثیت نہ قائم رہے، لیکن پھر بھی وہ اپنی حیثیت کو قائم رکھے اور اسی اپنے اسٹیٹس پر برقرار رہے. یہ تیراکی بھی ہوتی ہے اور آسمان میں گردش لگانا بھی ہوتا ہے. اللہ رب العزت کی ذات اپنی حالت، اپنی حیت، اپنی حیثیت، اپنے مقام و مرتبے میں یکساں حالت میں رہتی ہے، ایک ہی حالت میں رہتی ہے، اس میں کوئی کمی بیشی واقع نہیں ہوتی ہے. اگر انسان غور کرنے لگے تو اتنی ساری حقیقتیں اس کے سامنے کھلتی چلی جائیں گی کہ وہ انکار ہی نہیں کر سکتا کہ اللہ رب العزت کی ذات سب سے بلند اور سب سے عظیم ہے کہ نہیں. اس کا عظیم ہونے کا انکار نہیں کر سکتا.